بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہم ایک مرتبہ پھر اقرا حفاظ بوائز کالج کی جانب سے فرسٹ ایئر کی اسلامیات کی آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا موضوع ہے روزے کے عملی زندگی پر اثرات۔ جیسا کہ ہم گزشتہ لیکچر میں عرض کر چکے ہیں کہ آپ کی کتاب میں روزے کے مقاصد اور عملی زندگی پر اس کے اثرات، یہ سوال اس کے متعلق پوچھا گیا ہے۔ تو ہم نے ایک جو پہلا لیکچر تھا وہ روزہ کے جو مقاصد تھے اس کے متعلق آپ کے سامنے پیش کیا، اور آج روزے کے عملی زندگی پر اثرات آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہم روزے کے انفرادی اثرات آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ دونوں طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ تو پہلے ہم روزے کے عملی زندگی پر، ایک انسان کی زندگی پر جو انفرادی طور پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلا اثر وہ یہ ہے عزیز طلباء کہ انسان برائیوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو یہ بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے بچپن سے کہ تم اگر کھاؤ گے پیو گے تو اللہ دیکھیں گے، اور اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر تم چھپ کر بھی کھاؤ گے تب بھی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تصور اس کے ذہن میں اس کے والدین، اس کے بڑے بچپن سے بٹھاتے ہیں، اور اسی تصور کی وجہ سے، اللہ کے اس تصور کی وجہ سے وہ کھاتا پیتا نہیں ہے روزے میں، اور یہی تصور انسان کو برائیوں سے روکتا ہے۔ روزے کے علاوہ بھی جب یہ تصور مضبوط ہو جائے گا انسان کے ذہن میں، اس کے دل میں، دماغ میں راسخ ہو جائے گا، تو وہ برائیوں سے بچ سکے گا۔ جب بھی برائی کا موقع ہوگا، برائی کا تقاضا ہوگا، تو وہ یہ سوچے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے وہ برائی سے بچ جائے گا۔ یہ انسان کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں روزے کا پہلا انفرادی اثر ہے۔ ضبط نفس۔ روزہ جسم اور روح دونوں کے لیے خاص پرہیز اور احتیاط کا نام ہے۔ اس سے خواہشات نفسانی کا غلبہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وہ مسلسل ایک پریکٹس کرتا ہے اور بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے اندر نفس کو ضبط کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو قابو کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو نفسانی خواہشات پر وہ غالب آ جاتا ہے۔ نفسانی خواہشات اس پر غالب نہیں آتی، بلکہ وہ نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے، ان پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، تو وہ غلبہ ان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح عزیز طلباء، ایک اثر انسان کی زندگی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ارادوں میں پختگی آ جاتی ہے۔ چونکہ روزے میں قوت ارادی کا امتحان ہوتا ہے کہ ایک طویل وقت کے لیے جن چیزوں کا انسان عادی ہوتا ہے، مثلا پانی پینے کا ہم عام حالات میں دیکھتے ہیں، اگر آپ گرمی کے موسم کی بات کرتے ہیں تو آدمی 1 گھنٹہ جو ہے وہ پیاسا مشکل سے رہتا ہے، اس کو ہر 1 گھنٹے کے بعد پیاس لگتی ہے، بلکہ بعض اوقات اس سے بھی جلدی لگتی ہے۔ اسی طرح آدمی کھانا دن میں کتنی مرتبہ صبح ناشتہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد دوپہر کا کھانا کھاتا ہے، پھر رات شام کو جو ہے وہ چائے وغیرہ کچھ پیتا ہے، تو
یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اور انسان کو اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اس کی ضرورت بن جاتی ہے، یہ کھانا پینا اس کی ضرورت بن جاتی ہے، لیکن ان سے ارادتاً اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روکتا ہے، بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، بھوک پیاس کی حالت میں اپنے فرائض بھی ادا کرتا رہتا ہے، جو کام ہے اس کے وہ بھی کرتا رہتا ہے، تو اس سے انسان کے ارادے میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ تعمیر سیرت یہ بھی ایک فائدہ ہے روزے کا۔ وہ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ روزے کی وجہ سے انسان کے اندر وہ خوبیاں اور صفات پیدا ہو جاتی ہیں جس کا مظہر اچھی سیرت ہوتی ہے۔ احساس ذمہ داری، عاقبت اندیشی، پرہیزگاری، خدا ترسی، جفاکشی، ضبط نفس، ہمدردی، صبر و استقامت جیسی صفات جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور یہ ساری صفات روزے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، تو یہ صفات روزے دار کی سیرت کو چار چاند لگا دیتی ہیں، اس کی اچھی سیرت بن جاتی ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، صبر و قناعت جیسی صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ رمضان کے پورے مہینے روزے رکھنے سے انسان کے اندر صبر و قناعت کی عظیم صفت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی معمولی صفت نہیں ہے، بہت عظیم صفت ہے۔ ایک پورے مہینے وہ صبر کرتا ہے اور بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، اور اس میں اپنے کام، اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرتا رہتا ہے، تو اس کے اندر صبر و قناعت کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی اور بڑی فائدہ مند صفت ہے۔ اسی طرح بندگی کا عملی نمونہ انسان بن جاتا ہے۔ روزہ دار اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پابند سمجھتا ہے، اسی لیے پورے مہینے وہ عملی طور پر بھوکا پیاسا رہ کر اس بات کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، میں اس کے احکامات کا پابند ہوں، میں اپنی مرضی نہیں چلاتا بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہوں۔ یہی بندے کی صفت ہے، بندگی کا وہ عملی نمونہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، ثواب کی زیادتی بھی اس روزے سے اس کا ایک اثر ہے۔ وہ کس طرح سے کہ روزے کے بہت سارے فضائل ہیں، احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کو نیک عمل کے بدلے میں 10 نیکیوں سے 700 گنا تک نیکیاں بڑھا کر دی جاتی ہیں، مگر روزہ اس سے مستثنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس سے انسان کا شوق و ذوق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور آدمی اور لگن سے، دل کی سچائی سے روزے جیسی مشقت والی عبادت بھی خوشی خوشی ادا کرتا ہے۔ اسی طرح صحت مند زندگی یہ بھی ایک روزے کا بڑا فائدہ ہے کہ جب آدمی ایک ماہ تک دن کے بڑے حصے میں بھوکا پیاسا رہتا ہے، معدہ اس کا خالی رہتا ہے، تو یہ معدے کا خالی رہنا اس سے انسان کی صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور انسان کی صحت کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے، رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایام 20 کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، اس کے علاوہ آپ پیر کے دن کا روزہ جو ہے وہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ اور دیگر روزے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں، وہ ان کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کی زندگی صحت مند رہتی ہے، اور دیگر فائدوں کے ساتھ یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ یہ تو عزیز طلبہ روزے کے انفرادی اثرات جو انسان کی زندگی پر جو مرتب ہوتے ہیں وہ تھے۔
اب ہم بات کرتے ہیں روزے کے اجتماعی اثرات پر کہ روزے کے اجتماعی اثرات کیا ہیں، اس کے اجتماعی فوائد کیا ہیں۔ کیا صرف انسان کی انفرادی زندگی پر ہی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یا اس کی جو اجتماعی زندگی ہے اس پر بھی کوئی اثر اس کا مرتب ہوتا ہے؟ تو اس میں سے پہلا اثر یا پہلا جو فائدہ ہے جو انسانی معاشرے پر انسانی معاشرہ اس سے متاثر ہوتا ہے یا اس کا اثر انسانی معاشرے پہ پڑتا ہے، مسلمانوں کے معاشرے پہ پڑتا ہے، تو وہ یہ کہ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے میں اعلیٰ اور متوسط طبقے کے دلوں میں غریب اور مفلس طبقے کے لیے ہمدردی کا جذبہ روزہ رکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اعلیٰ طبقہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ مال دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، اسی طرح متوسط طبقہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن جو غریب طبقہ ہے، مفلس طبقہ ہے، وہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کے پاس اچھا پہننے کو نہیں ہے، اچھا کھانے کو نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات کھانے کو ہی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو دو طبقے ہیں اعلیٰ اور متوسط، جب وہ بھوک پیاس کی سختی کو برداشت کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو روز اس کیفیت سے گزرتے ہوں گے ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ یہ بات ان کے دل میں مفلس اور نادار طبقے کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور پھر وہ ان کے لیے آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں، ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی خوراک کے لیے جو انتظامات کرتے ہیں، اسی طرح دیگر کاموں کے لیے، ان کی فلاح کے، ان کے رفاہ کے کاموں کے لیے وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ یہ جذبہ روزے سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح مساوات، مسلمانوں کے معاشرے میں مساوات یہ بھی ایک اثر ہے، روزے کا اجتماعی اثر ہے۔ وہ کس طرح سے عزیز طلبہ؟ وہ اس طرح سے کہ روزہ بھی نماز کی طرح مساوات اور اتحاد کا سبق دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے روزے بادشاہ اور فقیر سب پر فرض ہیں، اور سب اس فرض کی ادائیگی میں برابر ہیں، تو یہ ایک مساوات ہے، سب اس میں برابر ہیں۔ اللہ کے اس حکم میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ سب کے سب اس عمل کو کر رہے ہیں۔ یہ مساوات ہے، سب کے لیے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح جب یہ سب عمل کر رہے ہیں تو پھر اور ایک ہی وقت میں کر رہے ہیں، یعنی رمضان المبارک میں کر رہے ہیں، تو یہ امت کے اتحاد کا عملی مظاہرہ ہے۔ یہ عمل امت مسلمہ کے اتحاد کا مظہر بن جاتا ہے۔ ساری دنیا میں مسلمان اس وقت روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ امت کے اتحاد کا ایک عملی مظاہرہ بھی ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، اس سے معاشرے کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ اس کا ایک اثر یہ بھی ہے، روزے کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ اس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ کہ جب مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو ان روزہ رکھنے سے ایسے افراد تیار ہوتے ہیں جو تربیت کے ایک مکمل کورس سے گزر چکے ہوتے ہیں، یعنی 1 مہینہ انہوں نے مسلسل روزے رکھے ہوتے ہیں، لہذا ان کے اندر احساس ذمہ داری بھی پیدا ہو جاتا ہے، بردباری بھی پیدا ہو جاتی ہے، صبر جیسی صفت بھی پیدا ہو جاتی ہے، ہمدردی، جو غریب اور مفلس اور نادار طبقہ ہے اس کے لیے ہمدردی بھی پیدا ہو جاتی ہے، ضبط نفس بھی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ بہترین صفات ان کے اندر اس روزے کے ذریعے سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس طرح پورے معاشرے میں تقوی و طہارت کی فضا قائم ہو جاتی ہے، ایک کو دیکھ کر دوسرا خیر کی طرف سبقت کرتا ہے اور برائیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور یوں پورا معاشرہ خیر اور بھلائی کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یوں بھی یہ بھی عرض کروں گا کہ رمضان مبارک میں چونکہ یہ روزے جو ہے رمضان مبارک کے فرض کیے گئے، اور رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی خوب انتظام فرما دیا کہ لوگ یعنی مسلمان برائیوں سے بچیں اور نیکیوں کی طرف
راغب ہوں، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، ایک فضا عمومی طور پر جو ہے وہ نیکی کی بن جاتی ہے، اور اسی کو دیکھ کر بہت سے ایسے افراد، بہت سے ایسے مسلمان جو عمومی طور پر نیک اعمال نہیں کر رہے ہوتے، عبادت کی طرف جو ہے راغب نہیں ہوتے، وہ بھی عبادت کی طرف اور نیک اعمال کی طرف، خیر کے کاموں کی طرف، بھلائی کی کاموں کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں۔ اور ان میں بعض اوقات ہمیں ایسے لوگ جو عام طور پر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، وہ بھی پیش نظر آتے ہیں۔ یہ معاشرے کی اصلاح کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو اس کے جو فوائد ہیں، اثرات ہیں، چاہے وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، اللہ تعالیٰ ان اثرات، ان فوائد سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جیسا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ویسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا درس، آج کا لیکچر یہاں ختم کر رہے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے، اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔